الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، وہ تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے دل میں یہ خوف ڈالے گا کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا، تمہاری عزت نہیں رہے گی، دیکھو تمہارے کولیگز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہارے فیملی میں کزنز کہاں پہنچ گئے۔ یاد رکھنا تمہارا ایک اللہ ہے، تمہارا ایک رب ہے، وہ شیطان کی ساری چالوں کو جانتا ہے۔ اس کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ۔ اگر تم بے حیائی کی طرف چلے گئے ہو تو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو، اس گناہوں کو چھوڑ دو تو تم اللہ کو مغفرت کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، کم ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، زیادہ ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے تنگی آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، بعد میں وسعت آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اگر بے حساب ملے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اگر اللہ سارا لے لے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب جب حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو شیطان ہے نا، شیطان کے ٹارگٹس میں سے جو مین ٹارگٹ کیا ہے، جو کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تھا، تو انکار کرنے کے بعد جو وہ ایک ٹارگٹ لے کے نکلا تھا وہ کیا نکلا تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں، میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے، اور میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکیں گے۔ تو اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ اس نے انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی اسٹریٹجی، ہر قسم کے حربے استعمال کرنے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں، اللہ سے مایوس ہو جائیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں اور صراط مستقیم سے ہٹ کر یہ میرے راستے پہ چلیں تاکہ جب میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے تو میں بہت ساروں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان، میں مسلمان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایمان کی کمزوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اس کا ایمان کمزور کیسے ہوگا؟ تو جب بھی کسی مسلمان پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے اور کسی قسم کے بھی حالات آتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ سارے حالات ایک ساتھ آ جاتے ہیں، فائنینشیل لاسز آنا شروع ہو گئے، لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں نے آپ کے پیچھے، لوگ آپ کے ساتھ دشمن بن گئے اور آپ کو ہر چیز اپنے اگینسٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کبھی کبھی ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ویک ہو جاتا ہے۔ جب انسان ویک ہوتا ہے یہ شیطان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اور وہ آئیڈیل سچویشن ایسی ہے کہ اس میں پھر شیطان جو ہے وہ مستقل کیا کرتا ہے، انسان کے اوپر اٹیکس کر کر کے اس کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جب ہم ڈاؤن ہیں تو ہمارے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ شیطان کو اور وہ موقع ملے گا، اور وہاں پر ہم نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم مزید ڈاؤن نہیں ہوں اور ہم اپنے آپ کو باہر نکال سکیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو شیطان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا، اس سے ہمیں فائٹ آؤٹ کرنا ہے، بیٹل کرنی ہے، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا۔ اور شیطان جو ہے انسان کے اگینسٹ جو ٹولز یوز کرتا ہے، جو ویپنز یوز کرتا ہے، اس میں سے ایک ویپن کیا ہے؟ اس کو خوف میں ڈالتا ہے، اس کو ہر طرح کا خوف اس کے دل میں ڈالتا ہے، فقر کا خوف، پیسہ چلا جائے گا، اچھا ہر چیز پھر اس سے لنک کر دیتا ہے، پیسہ چلا گیا تو تمہارے سیلری نہیں آئے گی، سیلری نہیں آئے گی تو بل کہاں سے پے ہوں گے، رینٹ کہاں سے دو گے، بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا، ان کے آگے کیریئرز ہے کیا کرو گے، اتنے سارے خوف جو ہیں وہ اکٹھے کرتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، وہ تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے دل میں یہ خوف ڈالے گا کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا، تمہاری عزت نہیں رہے گی، دیکھو تمہارے کولیگز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہارے فیملی میں کزنز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہارے دوست کدھر پہنچ گئے، دیکھو لوگ کتنے سیٹل ہو گئے ہیں، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقر کی کیفیت ہے۔ اللہ اور یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں خوف ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ وہ یأمرکم بالفحشاء، اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ہمارے لیے، سبحان اللہ، جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ کیا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شیطان کے ایک ایکشن کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمیں ایک راستہ دیا ہے. اسی آیت میں اگر ہم دیکھ لیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان دو چیزیں کر رہا ہے, تمہیں فقر کا خوف دلا رہا ہے, تمہیں فقر سے ڈرا رہا ہے, اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور شیطان کی ان دو چیزوں کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہا ہے؟ تمہارے سامنے دو سچویشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم اس شیطان کے ٹریپ میں آ جاؤ اور تم فقر کے خوف میں اور بے حیائی کے راستوں پہ چلے جاؤ. یہ بھی چوائس تمہاری ہے کیونکہ شیطان نے کرنا ہے یہ. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا تو میں تمہیں دوسرا راستہ دے رہا ہوں. شیطان کے فقر کے ڈرانے سے خوف زدہ مت ہو. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. پریشان مت ہونا. واللہ واسع علیم. اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ شیطان تم پہ اٹیک کر رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلا رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے. لیکن دیکھو میرے بندو, یاد رکھنا تمہارا ایک اللہ ہے, تمہارا ایک رب ہے, وہ شیطان کی ساری چالوں کو جانتا ہے. اس کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ. اگر تم بے حیائی کی طرف چلے گئے ہو تو کوئی بات نہیں, توبہ کرو, معافی مانگو, اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو, اس گناہوں کو چھوڑ دو تو تم اللہ کو مغفرت کرنے والا پاؤ گے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ نے تمہارے لیے مغفرت کے دروازے کھلے رکھے ہیں, توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. اگر وہ بے حیائی کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرو. اللہ توبہ کے ذریعے سے اپنی رحمت کے وعدے کر رہا ہے. اور اگر وہ تم پہ فقر کے ذریعے سے حاوی ہو رہا ہے تو یاد رکھو اللہ تم سے اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے. اور اللہ جب تمہارے سے فضل کا وعدہ کر رہا ہے تو تم اللہ سے اپنا فضل مانگو گے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے خزانوں سے وہ کچھ عطا کرے گا جو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا ہے. یہ دیکھو شیطان جو تمہیں بتا رہا ہے نا, اول تو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. وہ فقر تم سے کیسے کرائے گا کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی ہے ہی نہیں اتھارٹی. وہ تم سے کیسے مال لے سکتا ہے؟ مال کا فیصلہ, رزق کا فیصلہ تو شیطان کا ہے ہی نہیں. شیطان تو خود اپنے کھانے کے لیے, نوالے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. وہ تمہارے رزق کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ پہ اس چیز کا ذکر کیا. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ. اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے تمہیں جو وہ رزق دے سکتا ہے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اللہ کے سوا کون خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق عطا کرتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ان تمام آیات کے اندر مجھے ایک بات بتائیں, کہیں پر بھی شیطان کا ذکر ہے؟ ایک لفظ ان تمام آیات میں کامن ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ, رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں. کم ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, زیادہ ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے تنگی آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, بعد میں وسعت آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, اگر بے حساب ملے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, اگر اللہ سارا لے لے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. تو رزق کا فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کوئی شیطان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا, نہ کوئی انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا. اگر اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کے تمہارا رزق بند نہیں کر سکتے, اور اگر اللہ نے تمہارے رزق کے دروازے کم بند کر دیے ہیں تو پھر ساری دنیا کے لوگ مل کر وہ دروازے کھول نہیں سکتے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اتھارٹی اللہ کے پاس ہے, تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ شیطان کی کیا اوقات کہ وہ انسان کو آ کے یہ فیصلے کر سکے کہ تمہارا رزق کم کر دوں گا تو تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا. صرف کیا ہے, وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف خوف دلاتا ہے. تو پہلی چیز یاد رکھو
کہ شیطان جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے خوف دلانا. تو اس سے بالکل گھبرانا نہیں. اللہ نے اس کے مقابلے میں ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اللہ ہے, اس سے تعلق قائم کرو, اسی سے مانگو, اس کی اطاعت کرو, تو وہ تمہارے لیے ہر قسم کے بہتری کے اور خیر کے دروازے کھول دے گا.